الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تبارك وتعالى أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل القدر معزز سامعین اور دینی و ملنی بھائیوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو اہل مکہ نے کیسی کیسی اذیتیں دی، کیسی کیسی پریشانیوں میں مبتلا کیا. ادھر اسلام اور مسلمانوں کو جو بھی تھوڑی بہت تعداد میں تھے، کفار و مشرکین مٹانے کے در پر لگے ہوئے تھے. ان کی یہ خواہش تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیں، ان کی کہانی ختم کر دیں تاکہ اسلام کی نشو و اشاعت رک جائے، اسلام کا پرچار و پرسار رک جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے اس دین کو جو بھیجا ہے تو اللہ کی منشا یہ ہے، اس کی مشیت یہ ہے کہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر، دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، جتنے ریلیجن ہیں، ان تمام مذاہب پر، ان تمام ادیان پر اللہ اس دین کو یعنی دین اسلام کو غالب فرمائے گا. چاہے کفار اس بات کو ناپسند کریں، مشرکین کو یہ بات جو ناگوار لگے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے گا، یہ اللہ کی منشا تھی. تو ادھر نبی اور اصحاب نبی پر زمین تنگ کی جا رہی ہے، سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، کھانے پینے سے روکا جا رہا ہے، ہر طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے. سماج اور معاشرے کے کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مسلمانوں سے بات چیت تک کرے. بہرحال ادھر کفار و مشرکین کا یہ معاملہ چل رہا ہے، اور ادھر حج کے موقع پر مدینہ اور اس کے اطراف سے لوگ قبائل کی شکل میں، وقت کی شکل میں مکہ آ رہے ہیں. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت طیبہ کے مطابق، اپنی بہترین عادت کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام وفود سے
ان تمام آنے والے لوگوں سے جا کر ملتے ہیں اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ دھیرے دھیرے اسلام کی روشنی مکہ سے چل کر مدینۃ الرسول کی دھرتی پر پھیلنے لگی۔ اس کی روشنی سے اہل مدینہ بھی منور ہونے لگے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مشہور قاری قرآن گزرے ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ میں، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور کیا مدینہ میں کہ آپ مدینے میں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا بھی کام کریں۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کوشش اور اپنی محنت کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مجمعین جیسے لوگ جو اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت اور ان کی کوششوں کا نتیجہ رہا۔ قصہ مختصر یہ کہ ان افراد کے اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اہل مدینہ کو شرح صدر کر دیا، اور دھیرے دھیرے بہت کم مدت میں مدینہ کا کوئی بھی ایسا گھر نہیں بچا جس میں اسلام کی روشنی نہ پہنچی ہو، اسلام کی کرن کی ضیاپاش، اسلامی نور کی ضیاپاش کرنے مدینہ کے گھروں میں داخل نہ ہوئی ہو، ایسا نہیں۔ سارا کا سارا گھر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اب اسی بیچ اور پھر وہاں سے لوگ آئے، پھر اگلے سال حج کے موقع پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت سنائی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کی تعداد مدینے میں زیادہ ہو گئی ہے، لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اب اہل مدینہ کی خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں مکہ کے ظالموں کے زیر اثر نہ رہیں، چونکہ یہ کب تک آپ گھاٹیوں میں اور پہاڑ کے دامنوں میں ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، اور یہ دشمن آپ کو پریشان کرتے رہے، آپ کے ساتھیوں کو پریشان کرتے رہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا راستہ نکالے، کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈے کہ اس کے ذریعے ان دشمنوں سے اور ان مشرکین مکہ سے نجات حاصل ہو۔ ابھی اسلام کا یہ دور چل ہی رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع معراج، جس کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ واقع معراج جیسا عظیم واقعہ پیش آیا، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام عید پر خطیب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک فرشتے کا ظہور ہوا، اور فرشتے آئے اور انہوں نے آپ کے سینے کو چاک کر دیا، آپ کے سینے کو چیر دیا، پھاڑ دیا آپ کے سینے کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکال کر تشت میں رکھ کر کے اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور ایمان اور حکمت کی باتیں آپ کے دل میں ڈال دی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اپنی جگہ پر رکھ کر کے پھر آپ کے سینے کو سل دیا گیا۔ یہ واقعہ شق صدر ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے اور بچوں کے ساتھ کھیل لیتے تھے، اس وقت بھی آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا، اور دوسرا جو دوسری مرتبہ جو آپ کا سینہ چاک کیا گیا وہ واقع معراج کے وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
راتوں رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک کا سفر کرایا، جو ابھی فلسطین میں جہاں ابھی مسلمانوں سے یہودی برسر پیکار ہے. تو مکہ سے فلسطین کی آپ دوری دیکھ لیں، نیٹ پر سرچ کر لیں کہ کتنی دوری ہے. اور اس زمانے میں آج سے 1450 سال پہلے، جس زمانے میں کوئی سادھن نہیں تھا آنے جانے کا، کوئی ہوائی جہاز اور راکٹ کچھ نہیں، اس زمانے میں راتوں رات ایک انسان مکہ سے جائے مدینہ فلسطین، اور پھر فلسطین سے راتوں رات واپس آ جائے، صبح ہوتے ہوتے پھر مکہ میں پہنچ جائے، تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا معجزہ تھا. ایک براق نامی سواری تھی جو خچر اور گدھی کے بیچ کی تھی، یعنی اس کی لمبائی جو تھی وہ خچر سے بہت زیادہ لمبی نہیں اور گدھی سے بہت زیادہ چھوٹی نہیں، یعنی معتدل قسم کی ایک سواری تھی. اور اس سواری کے بارے میں مفسرین نے اور مورخین نے لکھا ہے کہ انسان کی نگاہ جہاں تک جاتی تھی، منتہائے نگاہ تک، جہاں تک نگاہ جاتی تھی اس سواری کی اگلی ٹاپ وہی نظر آتی تھی. اللہ، اس کی چھان جو ہوتی تھی اس سواری کی، ایک انسان آپ سوچ سکتے کہ کئی کلومیٹر دور تک دیکھ سکتا ہے اگر خالی جگہ ہو تو جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس سواری کا اگلا ٹاپ، اس کا اگلا قدم وہاں نظر آتا تھا. کتنا بڑا معجزہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچتے ہیں اور وہاں تمام نبی اکٹھا ہوتے ہیں، تمام انبیاء کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام آپ کو آسمان دنیا پر لے کر جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے اوپر کی طرف ساتوں آسمان کی طرف آپ کو لے کر کے جایا جاتا ہے. اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آسمان کے بھی 7 حصے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر جب لے جایا گیا، حضرت جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا جبریل. کہا کیا آپ کے ساتھ اور بھی کوئی ہے؟ کہا ہاں محمد ہے. کہا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ دیکھیے کتنا ڈسپلن ہے. کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ ان کو اجازت دی گئی آنے کے لیے؟ کہا ہاں ان کو اجازت دی گئی. تب جا کے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دروازہ کھولا. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مبارک ہو آپ کا آنا، مبارک بیٹے اور مبارک نبی، آپ کا آنا مبارک ہے. پھر دوسرے آسمان پر گئے، وہاں یحییٰ اور عیسیٰ موجود ہیں. جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا، پوچھا کون؟ کہا جبریل. کہا آپ کے ساتھ اور بھی کوئی؟ کہا محمد ہیں. کہا ان کو آنے کی اجازت دی گئی؟ کہا ہاں ٹھیک ہے آئیے. دروازہ کھول دیا. پھر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سلام کیجئے، یہ آپ کے بھائی یحییٰ اور عیسیٰ ہیں. حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، کہا کہ مبارک ہو میرے بھائی، اور مبارک ہو میرے نبی کہ آپ یہاں تشریف لائے، آپ کا آنا جو نہیں بابرکت ہو. پھر وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. سوال وہی ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی وہی سوال کرتے ہیں جو آدم اور یحییٰ اور عیسیٰ کرتے ہیں. اور وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ آپ ان کو سلام کیجیے. وہ سلام کرتے ہیں. پھر آگے بڑھتے ہیں، اگلے آسمان پر جاتے ہیں، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر وہاں جاتے ہیں، وہاں بھی وہی معاملہ. پھر وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوتا ہے. پھر اگلے آسمان پر جاتے ہیں، اور پھر وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آپ کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مبارک نبی اور مبارک بھائی، تمہارا آنا مبارک ہو. پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے گزرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑتے ہیں، رونے لگتے ہیں. رونے کی وجہ پوچھی جاتی ہے.
کہتے ہیں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد میں نبی بنا ہے، ایک نوجوان جو میرے بعد میں نبی بنا ہے، اس کے فالوورز اتنے ہیں، اس کے متبعین اتنے ہیں کہ ان کی تعداد میری امت کے لوگوں سے زیادہ ہوگی کل قیامت کے دن۔ اس بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں کہ محمد کی امت کی تعداد زیادہ ہوگی اور میری امت کی تعداد کم ہوگی۔ پھر آگے بڑھتے ہیں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور اگلے آسمان پر، ساتویں آسمان پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے باپ ابراہیم ہیں، اے محمد آپ انہیں سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے مبارک نبی اور مبارک بیٹے، آپ کا آنا مبارک ہو۔ اور پھر وہاں سے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی، پھر اس کے بعد جنت جہنم یہ ساری چیزیں ان کو دکھائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا۔ اور یہ واقعہ مورخین کے قول کے مطابق ایک روایت 17 رمضان المبارک کا بھی ہے، 17 ہجری میں، ایک روایت 17 ربیع الاول کا بھی ہے، ایک روایت 27 رجب کا بھی ہے، اور 27 رجب کو بھی ہمارے بھائی لوگ آتھینٹک مانتے ہیں، اور اس دن رجب کا کنڈا اور نہ جانے کیا کیا کون سے جو اطلاعات و خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ تو بہرحال اس سلسلے میں 3 روایت آتی ہے 3 تاریخ کے حوالے سے کہ ان 3 تاریخوں میں معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے واپس آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ آتا ہے۔ نماز کا تحفہ اسی واقعے معراج سے ریلیٹڈ ہے، اسی معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز دے کر بھیجا تھا۔ اور پھر قصہ بڑا طویل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو کیا تحفہ ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کو 50 وقت کی نمازیں عطا کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے قوم کو جھیلا ہے، میں نے قوم کی طبیعت کو جانا ہے، اے محمد آپ کی قوم 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، آپ جائیے اللہ سے جا کر کے کم کروائیے۔ اللہ کے نبی چاہتے ہیں 10 وقت کی نماز کب ہوتی ہے؟ پھر موسیٰ کہتا ہے کہ اب کتنا رہا 40، ابھی بھی آپ کی قوم نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ پھر اللہ کے نبی جاتے ہیں، آنا جانا لگا ہوا ہے، آخر میں 5 وقت کی نماز آپ لے کر کے آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی انسانی نیچر کو بیان کر رہا ہے کہ ابھی بھی آپ کی قوم 5 وقت کی نماز کو وقت پر نہیں پڑھ پائے گی، اس کے لیے شاق اور بھاری گزرے گا آپ کی امت پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے رب کے پاس جانے میں شرم آ رہی ہے کہ میں بار بار جاؤں اور بار بار جا کر اللہ سے اس کو کم کرواؤں کہ چلیے اب جو ہو گیا وہی رہا، 5 وقت کی نماز ہماری امت پر فرض ہو گئی۔ اس ٹائم تحفے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے، اور آنے کے بعد جب مکہ میں پہنچے تو پھر ابو جہل جو پہلے سے ہاتھ لگائے بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ محمد ایک طرف اداس بیٹھے ہوئے، کہا کیا محمد کیا آج کوئی نئی بات آئی ہے؟ کہا ہاں نئی بات تو ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ آج رات میں مسجد حرام سے اور مسجد اقصی بیت المقدس کا میں نے سفر کیا ہے، اور پھر راتوں رات صبح تک میں واپس آ گیا ہوں۔ ابو جہل خاموش ہے، سوچا کہ ابھی اگر کہیں بول تو کچھ تو کہیں بات میں یہ بات بدل دے، جبکہ ہمارے نبی تو صادق تھے، سچے تھے، آج جو کہا وہی کل کہتے تھے۔ بہرحال ابو جہل نے کفار قریش کو جمع کیا کہ دیکھو محمد کیسی کیسی بات کر رہا ہے، اور پھر اس بات کا متنکر بنایا کہ بتائیے ایسا ہو سکتا ہے کوئی آدمی رات میں نکلے اور پھر صبح تک یعنی فلسطین سے جا کر واپس آ جائے بیت المقدس سے؟ لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی، لوگ کو اٹپٹی سے، بلکہ بعض لوگ ایمان سے پھر گئے، بعض لوگ ایمان سے پھر بھی گئے۔ اور ابو جہل کو تو یہ موقع بڑا اچھا ہاتھ آیا، بلایا ابو بکر صدیق کو، کہا کہ اگر کوئی آدمی خلاف فطرت کوئی بات کرتا ہے، خلاف واقعہ کوئی بات کرتا ہے تو ابو بکر کیسا کہو گے تم اس کو؟ خلاف نیچر کے خلاف کوئی اگر بات ہو تو ظاہر اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب ابو جہل کو بڑا موقع ہاتھ آیا، کہ موقع ہنسنے لگا،
کہا کہ وہ تمہارا نبی جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا بڑی باقی باتیں کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ میں آج معراج کا واقعہ پیش آیا اور میں بیت اللہ سے مسجد اقصی تک رات و رات جا کر کے واپس آ گیا ہوں. ابو بکر صدیق کے چہرے بدل گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو جہل سن، یہ بات اگر کوئی کہے تو ماننے کے لائق نہیں، لیکن آمنہ کے لال کی زبان سے اگر یہ بات نکلی ہے اور کہنے والا کوئی نہیں محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ ہے، تو ابو بکر اس بات کو قبول کرتا اور ماننے کے لیے تیار ہے کہ اگر محمد نے کہا ہے تو یہ سچ کہا ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا، اور یہ خلاف واقعہ نہیں، خلاف فطرت نہیں، بلکہ فطرت کے عین مطابق ہے. میرے بھائیو، جب ابو بکر صدیق نے اس ایمانی جذبہ اور ایمانی قوت کے ساتھ جب اس چیز کو ایکسپٹ کیا تو پھر ابو جہل کے چہرے بدل گئے، اور پھر اسی چیز نے ابو بکر صدیق کو صدیق کائنات بنایا. ابو بکر صدیق اسی ایمان کی تصدیق اور واقعے کی تصدیق میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فضیلت اور وہ مرتبہ عطا فرمایا. میرے بھائیو، اس واقعے سے چند چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہے، انہیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. پہلی چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے اپنے بندے کے لیے مقدر فرما دیتا ہے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے واقعے پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کی بہت ساری کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، اور پھر آ کر کے آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے سامنے شراب، شہد اور دودھ پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار کیا، اور دودھ کو اختیار کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت اسی حالت پر باقی رہے گی جس حالت پر آپ چھوڑ کر گئے. یعنی فطرت کے مطابق جس چیز کو اختیار کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں 4 نہریں دیکھی، 2 نہریں اندر کی طرف اور 2 باہر کی طرف تھی. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داروغے جہنم مالک کو دیکھا. جہنم کے داروغے کا نام مالک ہے. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو ہنستا نہیں تھا، سنتا نہیں تھا، بولتا نہیں تھا. اس کے چہرے پر 12 بج رہے تھے اور شادمانی اور خوشی کے کوئی آثار اس کے چہرے پر نظر نہیں آ رہے تھے. آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں. ان کے اونٹ کے ہونٹوں کی طرح لٹکے ہوئے ہیں اور وہ اپنے منہ میں آگ کے گولے، آگ کے ٹکڑے ڈالتے جا رہے ہیں جو ان کے پیچھے کے راستے سے، یعنی منہ سے آگ کا گولا انسان ڈال رہا ہے اور پائخانے کے راستے سے وہ آگ کا ٹکڑا نکل رہا ہے. یہ کن لوگوں کی حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی جو یتیموں کا مال چوری چھپے کھا جاتے ہیں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے کو، ہم لوگ جو انٹرسٹ اور بیاج میں جو مبتلا ہیں، اس کے کھانے والے کا کیا حشر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے تھے، اتنے بڑے ان کے پیٹ تھے کہ اپنی پیٹ کو لے کر کے وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہے تھے، چل نہیں پا رہے تھے، اور آل فرعون کا گزر ہو رہا تھا اور سب اپنے پاؤں سے انہیں روند رہے تھے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کو دیکھا اور ان کے ہاتھوں میں اچھا تازہ گوشت ہے، اس تازے گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا اور بدبودار گوشت جو رکھا ہوا ہے اس کو کھا رہے ہیں. یہ کون لوگ تھے جو زناکار تھے، جو اپنی جائز بیویوں کے، حلال بیویوں کے ہوتے ہوئے دوسروں کے ساتھ شہوت پوری کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کا حال ہے. اور اسی طرح سے ان عورتوں کو بھی دیکھا جو اپنے شوہروں کی اولاد میں ان بچوں کا اضافہ کرتی ہے جو ان کی اولاد نہیں ہوتی ہے. یعنی وہ عورتیں جو زناکار ہیں، جو غیروں کو اپنے شوہر کی موجودگی میں بلاتی ہیں اور ان سے لذت حاصل کرتی ہیں، ایسی عورتوں کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت پر ہر روز 50 نمازیں فرض ہو گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 5 وقت کروایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا. اور آپ کا یہ سفر، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ روحانی سفر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تھے اور روحانی طور پر آپ وہاں چلے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر بیت اللہ الحرام سے مسجد اقصی فلسطین تک جسمانی یعنی شریرک فزیکلی اور روحانی بھی تھا.
دونوں طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ثابت ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی سیر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہر کو دیکھا جس کے دونوں کنارے جو کبے بنے تھے وہ موتیوں کے بنے تھے. اور اس سے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ یہی کوثر ہے جہاں سے لوگوں کو جام عطا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جام کوثر عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سیرابی عطا فرمائے، پیاسا نہ چھوڑے، تشنہ نہ چھوڑے. اللہ رب العالمین ہم سب کے عبادتوں کو قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.